بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس کا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے اور جسے چاہے اولاد نہ عطا کرے۔ کسی کو جلدی اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد عطا فرما دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ لیٹ اولاد عطا فرماتے ہیں اور کسی کو بے اولاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ پر جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے، تو ایک عورت اپنی اولاد کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے اولاد عطا فرما دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ وہ عورت مجھ سے اولاد کے حوالے سے دعا کے لیے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ اسے جا کر کہہ دیں کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے اور وہ صبر کریں۔ کچھ دن بعد کچھ وقت گزرتا ہے اور وہی عورت اپنے ایک ننھے سے بچے کو کھلا رہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کوہ پر دوبارہ جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، لیکن اب یہ کیا ماجرا ہے؟ تو تب اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ مجھ سے ایک فقیر نے دعا کی، میں اس کی دعا کو رد نہیں کر سکا۔ تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اولاد کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آج کا ہمارا اولاد نرینہ کا وظیفہ جو ہے یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے اور ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفہ کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اولاد نہ عطا فرما دے۔ طریقہ کار آپ نے مکمل سمجھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ آپ نے طاق تعداد میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسے کہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے 200 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ 2 تسبیحاں سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد آپ نے 2 تسبیحاں مکمل پڑھنی ہے اور 200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھا ہوگا یا آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہوگا، پھر آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اس جو آپ نے تسبیح کی ہوگی اس کا ثواب حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت بڑی عمر میں جا کر اولاد عطا فرمائی تھی۔ تو آپ نے اس وظیفہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی روح کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر جائے نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر زاروں کی تار رو رو کر دعا کرنی ہے، اور اولاد کے حوالے سے آپ کی دعا ہو، کسی بھی قسم کی آپ کی دعا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر طلب کرتے جائیں۔ وہ واحد ذات ہے، وہ ہر بندے کو عطا کرتی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو تب تک جاری رکھنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اولاد نہیں عطا فرما دیتی۔ یہ بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، بہت زیادہ خواتین نے اس تسبیح سے جو ہے اولاد نرینہ حاصل کی ہے۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اس وظیفہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی خاص اجازت ہے، اس کی اجازت آپ کو طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں امید یہی کرتا ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی سب خیریت سے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ احمد علی ٹپس۔ والسلام۔